جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو آج کل پاکستان میں روش چلی ہوئی ہے کہ یہ جو زیارتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ تر حملے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں اور بے گناہ لوگ ان جگہوں پہ بہت زیادہ مر رہے ہیں. تو یہ کیا وہابی کراتے ہیں یا وہابی کیا لابی ہے؟ یہ کون سا مسلک ہے؟ یہ زیارتوں کے خلاف کیوں ہیں؟ اس طرح یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی مفتی صاحب، یہ تھوڑا سا سینسیٹیو سوال ہے، جواب بھی سینسیٹیو ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ آپ اس کا جواب دے لیں گے. زیارتوں کے اوپر کہتے ہیں اٹیک جو ہو رہے ہیں، مزاروں کے اوپر، زیارتوں کے اوپر، تو یہ کون سا گروپ ہے جو کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے اور کیا نقطہ نظر ہے؟ ایک بیلنسڈ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے ان زیارتوں پہ حملوں کا؟ اصل میں یہ پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان کی شکل میں جو لوگ جو ہے دہشت گرد جو ہے سامنے آگے داڑیاں رکھ کے جو ہے وہ مولویوں کی شکل میں جو ہے وہ دہشت گرد جمع ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کا مولویوں سے کوئی تعلق نہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسے گروہ جو جن کو ہم جو ہے وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، ایکسٹریمزم جن کے اندر ہے، وہ اپنے نظریات کو ایسا حق سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ جب ایکسٹریمزم ہوتا ہے، ایکسٹریمزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ معمول سے ہٹ کے ایک ایسے نظریے پہ آپ قائم ہیں کہ جہاں افہام و تفہیم و دلیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس انہیں جو کہا اسی کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اصل میں یہ جو لوگ درباروں کے اوپر ان کے اوپر جو اٹیک کرتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ صوفیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ دربار صوفیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے دربار ہیں، وہاں پر صوفیزم پروموٹ ہو رہا ہے، جبکہ صوفیزم کفر ہے، شرک ہے. وہ کفر شرک یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ چونکہ صوفیزم کے اندر اور یہ ولایت کی لائن کے اندر پیری مریدی لائن میں ادب ہے، رسپیکٹ ہے کہ مرید اپنے شیخ کا ادب کرتا ہے، مرید اپنے شیخ کا احترام کرتا ہے. اس ادب اور احترام کو خدا نخواستہ وہ خدائی میں شریک سمجھ بیٹھتے ہیں، ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی کو اللہ کی جو ہے نا الوہیت میں یہ شریک سمجھتا ہے، لہذا مشرک ہے اور مشرک واجب القتل، لہذا اس کو قتل کرو. لیکن یہ رویہ یہ بالکل غلط ہے. بات وہی میں نے کہا نا کہ افہام و تفہیم نہیں ہے، انہوں نے نہ سامنے والے کو نظریہ سنا، اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جب تک ٹالرنس نہیں ہوگا، ایک دوسرے کا آپ سنیں گے نہیں کہ وہ صوفیزم کا تصور حقیقت ہے کیا. اسی طریقے سے وہ مخالف جو گروپ ہے، جو جس طرح آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہابیزم ہے، وہابی لوگ ہیں، کہ عام طور پہ وہ لوگ جو زیادہ ایکسٹریم ہیں وہ وہابی کہلاتے ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں، کہ وہ لوگ یہ ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ افہام و تفہیم جب ہوگی، دلائل کی جب بحث ہوتی ہے تو دلائل کی بحث کے بعد نظریے درست ہوتے ہیں. لیکن ہوتا وہی ہے کوئی سامنے والا سننے کو تیار نہیں. اور میں نے بتایا کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے اندر افہام و تفہیم اور اگلے کی بات سننے کا کوئی اس قسم کا کوئی رویہ گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ یہی کرتا ہے کہ درباروں کے اوپر وہ کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ قبر کے اندر جو پڑے ہیں ان کے دربار کے اوپر جو لوگ نہ آئیں، خوف پیدا ہو جائے، لوگ اس دہشت و خوف کی وجہ سے وہاں اس کی جو ہے وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں جو دعائیں اپنی کرتے ہیں ان کے وسیلے سے. کیونکہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ وہ جو اولیاء اللہ کے دربار ہیں، اولیاء اللہ کی جو قبور ہیں، کہ وہاں پر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ جو صاحب قبر ہے، اللہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے وسیلے سے میری فلاں مراد پوری کر دے، میری فلاں جو حاجت پوری کر دے. کہ دعا اللہ سے ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ دعا اس صاحب قبر سے نہیں مانگی جاتی کہ صاحب قبر تو مجھے فلاں چیز دے دے. اگر کوئی ایسی بیوقوفی کرتا ہے کہ صاحب قبر کو کہتا ہے کہ اے پیر بابا تو مجھے بچہ دے دے، اے پیر بابا تو مجھے شفا دے دے. دیکھو شفا اللہ نے دینی ہوتی، دوا ڈاکٹر سے لیتے ہیں، شفا اللہ سے لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے سبب میاں بیوی اختیار کرتے ہیں، اولاد اللہ سے مانگتے ہیں، اولاد اللہ عطا کرتے ہیں. بیج کسان ڈالتا ہے لیکن کھیتی اللہ اگاتے ہیں. یہ اسباب ہیں، تو اسباب کے درجے میں تو یہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں. لیکن جو یہ جہالت میں کہہ دیتے پیر بابا آپ دے دیں مجھے بچہ، آپ مجھے شفا دے دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ شرکیہ کلمہ ہے. اس کا طریقہ ہے اس کی تربیت کریں، اس نادان کو سمجھا دیں، اس پہ ادب ہے. لیکن وہ ایک ایسا کلمہ کہہ بیٹھا ہے کہ جو کلمہ جہالت کی وجہ سے وہ ناجائز کلمہ بن رہا ہے. اس کی افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل ہو. لیکن ہوتا یہ کہ یہ وہ درباروں پہ بم دھماکہ کرتے ہیں، اس میں گناہ گار بے گناہ سارے مارے جاتے ہیں، اور وہ دربار کے اندر جو صاحب قبر ہیں اس کی الگ بے حرمتی ہوتی ہے. یہ رویہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے. دنیا کے اندر بھی ان کے لیے جو ہے رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ہولناک عذاب ہے جو اس قسم کا جو ہے وہ ٹیررزم کرتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا ایک اب اپنا ذاتی ایک سوال ہے
کہ جس معاشرے میں مسجدوں میں رونق ختم ہو جائے اور مزاروں اور قبروں پہ رونق زیادہ ہو جائے، اس معاشرے کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی آپ نے اچھا سوال اٹھایا. بات اصل میں ہے کہ مزاروں میں جو اولیاء اللہ ہیں، کیونکہ جب اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے آپ تربیت پائیں گے تبھی تو مسجدیں آباد ہوں گی. ہوتا یہ کہ اولیاء اللہ کے ہاں تربیت نہیں پائی جا رہی. وہ جو صوفیزم جس کو لوگوں نے کہا صوفیزم، وہ جو صوفی صفا سے ہے، مطلب دل کو صاف کیا جاتا ہے. جب دل کو دنیا کی گندگی علائش سے صاف کیا جائے گا اور اللہ کی محبت کا چراغ اس پہ روشن ہوگا، اب آپ مسجد کا رخ کریں گے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سال کے عرصے کے اندر سب سے پہلے دلوں کی صفائی کی ہے. جب دل پاک اور مظفر ہو گئے، دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جل گیا، اب یہ اللہ کی محبت میں سجدے میں گرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت. شریعت طریقت دو چیزیں ہیں. شریعت جو یہ راستہ ہے منزل پہ پہنچنے کا، اور منزل محمدی ہے. سرکار دو عالم کا جو ہے وہ سینہ منور منزل ہے، تو منزل محمدی ہے. تو شریعت راستہ ہے اور طریقت اس راستے پہ چلنے کی ہمت ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ راستہ آپ کو پتا ہو، چلنے کی ہمت نہ ہو تو آپ منزل پہ نہیں پہنچتے. یا یہ کہ چلنے کی ہمت ہے، راستہ آپ کو خبر نہیں ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے. تو شریعت اور طریقت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. لہٰذا یہ شریعت کا راستہ جو دیا، اس کے اوپر طریقت کے ساتھ انسان چلے گا. اگر طریقت نہیں ہے اور یہ اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے اپنا تزکیہ نہیں کروایا اور لا الہ الا اللہ کے ضرب لگا کے دل کو اللہ کی محبت سے روشن نہیں کیا، تو آپ کی مسجد آباد کیسے ہوں گی؟ تو مسجد آباد ہی اس سے ہوگی کہ بات وہی ہے کہ تلواریں بنانے والا تلواریں بنائے گا تو لڑنے والے آگے لڑیں گے. تو بات وہی ہے. تو یہ جو ہے وہ دلوں کو صاف کر کے یہ خانقاہیں جو ہوتی ہیں مشائخ کی، خانقاہوں کے اندر یہ سلسلے چلتے ہیں. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس اوقات خود فرماتے تھے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ میرے صحابہ کیا بات ہے تم میرے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابہ بڑے حیران کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے کہ جب ہم مسلمان ہوئے تھے، کافر تھے، مسلمان ہوئے تو بیعت اسلام ہم نے کی تھی، اور جب فلاں جہاد میں گئے تھے تو بیعت قتال ہم نے کی تھی، اور جب وہ بیعت، تو یہ آپ کس بیعت کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آگے ہاتھ بڑھاؤ، اس بات پر بیعت کرو ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، معصیت نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے. تو یہ بیعت لے رہے ہیں، آپ ان کے قلب کا تزکیہ کر رہے ہیں. تو تزکیہ قلب کا ہوگا، اب آپ کی مسجد آباد ہوگی. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ خانقاہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس مسجد میں جاؤ. اب مسجد آپ کی آباد خانقاہ سے ہوگی، کیونکہ خانقاہ کے اندر جب ان کے دلوں کو پاک کیا جائے گا تو مسجد نبوی خانقاہ بھی تھی، مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا. وہ تو ایک گویا گیا وہ آل ان ون ایک ایسا مرکز تھا کہ جس میں رسول اللہ ساری تربیتیں دے رہے تھے. اور یہاں آج جو چونکہ الگ الگ سیکٹ ہو گئے، خانقاہ کی الگ بلڈنگ ہوگی، مسجد کی الگ بن گئی، مدرسہ الگ بن گیا، مکتب الگ بن گیا. تو جیسے ہر چیز کے اندر یہاں آپ کو پتا ہے کہ شعبے تقسیم ہو گئے، ایسے ایک شعبہ خانقاہ کا بن گیا جہاں پر یہ تربیت ہوتی ہے. اس تربیت کے بغیر جو ہے وہ آپ کی مسجد آباد نہیں ہو سکتی. اور آج جو ٹیررزم دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب سے خانقاہوں سے تعلق ٹوٹا ہے امت کا، اس وقت سے جو ہے یہ ٹیررزم دنیا کے اندر پھیل گیا، اور جس کے نتیجے میں ہر بندہ دوسرے کی جان لینا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جہاد سمجھتا ہے. حالانکہ جان لینا، ایک معمولی چونٹی کی جان لینا، اس کی اگر روز قیامت میں پوچھ ہو جائے گی. ایک معمولی جانور پر زیادتی کرنا، اس کی پوچھ ہو جائے گی. یہاں کے جانور پر ظلم کرے حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کے ٹکر ماری تو کل روز قیامت میں اللہ اس کا بھی ادلا بدلا کرائیں گے. اور پھر ساری مخلوق جو انسان جن کے علاوہ سب کو کہیں گے کونی ترابا، سب مٹی ہو جاؤ، تو وہاں تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. تو لہٰذا یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. تو خانقاہیں، اور یہ شرط ہے کہ جو پیر و مرشد بیٹھے ہیں، جو خانقاہوں کا نظام ہے، وہ صحیح عقیدے اور ایمان پر چلے تو تب رونق آئے گی، جیسا نبی نے ہمیں بتایا.